شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں میں اپنی سٹی کا نیم شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی پوری سوسائٹی میں ہونے والے بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک سوسائٹی میں ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ نئی سوسائٹی بنی ہوئی تھی اور وہاں پر اور بھی بہت سارے گھر تھے، یعنی وہ ایک آباد سوسائٹی تھی۔ ابھی اس کے کچھ ایسے حصے تھے جو بالکل اینڈ پر تھے، وہ بھی غیر آباد تھے، لیکن جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا وہ حصے آباد تھے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ ایک دفعہ میں اور میرے ماموں ہم لوگ تقریباً رات 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ مارکیٹ سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب ہم لوگ اپنے سوسائٹی کی طرف ہم لوگ ٹرن ہوئے تو وہاں پر کچھ حصہ خالی آتا تھا، اس کے بعد پھر آگے سے سوسائٹی کا گیٹ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ جو ایک پہلے حصہ خالی آتا تھا وہاں پر اس کے دونوں سراؤنڈنگ میں جو جگہ تھی وہاں پر بہت زیادہ درخت اور جیسے ویرانے سے ہوتے ہیں وہ تھے۔ ہم لوگ جب وہاں سے گزرے تو ہمیں ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی آگ کا جیسے گولا سا ہوتا ہے، بال سا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے جیسے ہوا میں کسی نے نیچے پھینکا ہے۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز گری ہے۔ میرے ماموں یہ کہنے لگے کہ یہاں پر تو بہت زیادہ سوکھے درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے جیسے کسی کی شادی پر شہنائیاں بجتی ہیں، شاید وہ گری ہے۔ ہم لوگ 1 منٹ کے لیے بائک روکا، ہم لوگوں نے غور کیا، نہ تو وہاں پر کچھ دھواں تھا اور نہ ہی ہمیں وہاں پر کوئی آگ نظر آئی۔ میرے ماموں نے کہا چلو چھوڑو جو بھی تھا، ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ سردیوں کا ہی موسم تھا اور بہت سخت ٹھنڈ تھی۔ ابھی میرے ماموں نے جیسے ہی بائک سٹارٹ کیا، ابھی ہم نے اس جگہ پر ٹرن نہیں کیا تھا کہ جس طرف سوسائٹی کا گیٹ آنا تھا، ابھی ہم اسی سڑک پر تھے۔ ہم لوگوں کے سامنے وہی آگ کے گولے زمین کے اوپر اس طرح سے بھاگ رہے تھے جیسے ان کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ آگ کے بالکل جیسے گول بال ہوتے ہیں۔ تبھی ایک دم سے وہ 4 سے 5 تھے، وہ ہوا میں گول گول گھومنے لگ گئے، تھوڑا سا اونچائی پر جا کر وہ غائب ہو گئے۔ ماموں نے فوراً سے لا حول ولا پڑھنی شروع کر دی، استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور بائک بہت تیز کر لیا۔ جیسے ہی ہم لوگ سوسائٹی کے گیٹ میں داخل ہوئے تو پیچھے سے اس طرح سے آوازیں، جس طرح سے بہت اونچی کسی کی چیخنے کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی چیخ رہا ہے، جیسے کوئی مرد ہے اور اس کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ یہ کیا منظر تھا، یہ سب کیا تھا؟ ماموں نے کہا کہ یہ جنات تھے، بعض اوقات جنات اس روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے 1-2 دن کے بعد میں نے اس آگ میں اڑتے ہوئے ان گولوں کو اپنے گھروں کے آس پاس بھی دیکھا تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور میں فوراً سے نیچے آ گیا۔ اسی طرح سے جس جگہ پر ہم لوگوں کی گلی خالی یعنی جس جگہ پر گلی ختم ہوتی تھی وہاں پر کسی کا کوئی خالی پلاٹ ہوتا تھا، ان لوگوں نے 4 دیواری کر کے ایک دروازہ لگا کے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ میں اور میرا دوست ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آ رہے تھے، گلی بالکل سنسان تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اس پلاٹ کے پاس سے گزرے جہاں پر انہوں نے وہ لکڑی کا دروازہ سا لگایا ہوا تھا، اس دروازے کو کسی نے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ اتنی زور سے کسی نے ہلایا کہ اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا تھا وہ اس طرح سے اس کے ساتھ ٹکرا رہا تھا جیسے ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم لوگ تو دیکھ کے ڈر گئے۔ میرا وہ جو دوست تھا وہ پلاٹ اس کے گھر کے سامنے ہی بنتا تھا، وہ ڈر کے اپنے گھر بھاگ گیا اور میں اپنے گھر بھاگتا ہوا آیا۔ اتنا ہم لوگ ڈر گئے۔ اسی رات کی بات ہے، کئی 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا وہی دوست اپنے گھر سے نکلا، تقریباً 10:30 پونے 11 بجے کے ٹائم ہم لوگوں کی گلی میں ایک شور برپا ہو گیا۔
بہت سے لوگوں کا اونچی آواز میں چیخنا اور بولنا۔ جب ہم لوگوں نے وہ شور سنا، ہم لوگوں کو لگا کہ اللہ نہ کرے گلی میں کسی کی لڑائی ہو رہی ہوگی۔ دیکھا تو میرا وہ جو دوست تھا وہ سڑک پر بے ہوش پڑا تھا، اس پلاٹ کے بالکل پاس۔ ہم لوگ بھی بھاگتے ہوئے گئے، اس کو جا کر دیکھا، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ کا ایک نشان بھی تھا۔ جب اس کو دیکھا، اس کے ابو بہت اونچا اونچا چلا رہے تھے، اس کے بھائی چیخ رہے تھے، سامنے والے بھی نکل آئے، ساتھ والے لوگ بھی نکل آئے۔ اس بے ہوش کو اٹھا کر فوراً سے ان کا ڈرائنگ روم کھولا، اندر لے کر گئے کیونکہ آدمی بہت زیادہ تھے۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تو جیسے اسے ہوش آیا تو وہ ایسے جیسے بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ایسے اس کی حالت ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں اس طرح سے کھلی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں اس کی آنکھوں کو کیا ہو گیا، جیسے کسی نے پکڑ کر کھولا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ابو نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر پھونکنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہاں پر کھڑے سبھی لوگوں نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اسے ایک بہت زور سے جھٹکا سا لگا، اور ایک دم سے ایسا لگا جیسے اسے کسی چیز نے چھوڑا ہے۔ باقاعدہ محسوس ہوا اس کو صوفے کے اوپر کسی نے اٹھا کر بہت زور سے پٹکا ہو جیسے، اور وہ ایک دم سے جیسے تکلیف سے بندہ کراتا ہے ایسے اس کی آواز نکلی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گیا۔ اس کے ابو نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اس کی امی بھی آ گئیں۔ ابھی وہ لوگ اس کو ہلا جلا رہے تھے کہ اس نے آنکھیں کھولی، وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی، یہ لفظ اس نے بولے۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، ہمیں پوری بات بتاؤ۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی بھی وہاں پر محلے دار کھڑے تھے۔ اس نے یہ بتایا کہ جیسے میں گھر سے باہر نکلا ہوں، وہ شاپ پر گیا تھا، تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو یہ جو سامنے والا پلاٹ ہے، اس کا جہاں پر دروازہ ہے، اس کے ساتھ دیوار جو ہے، اس کے اوپر اندر کی طرف سے جیسے کسی نے 2 ہاتھ باہر نکالے ہوئے تھے۔ زور زور سے دیوار کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا تھا۔ کافی لمبے لمبے 2 کالے رنگ کے ہاتھ تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ ہیں، یہ کیا ہے۔ میں صرف غور کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسٹریٹ لائٹ بھی تھی، لوگوں کے گھروں پر بھی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ یعنی ہاتھ اور آدھے آدھے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا۔ میں نے صرف وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ کون ہے، مجھے جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پوچھا کہ کون ہے۔ ابھی میں یہ پوچھ ہی رہا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا، ایک دم سے ایک سر نمودار ہوا، لمبا سا ایک سر تھا، بہت لمبا ہی اس کا چہرہ تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ناک والی جگہ خالی تھی، وہاں پر جیسے کوئی سوراخ سا تھا۔ اسے میں نے دیکھا، اس نے باقاعدہ میری طرف دیکھا، جیسے میں ایک دم سے ڈرا اور میں گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن اس کے وہ جو 2 ہاتھ تھے وہیں پر کھڑے کھڑے اتنے لمبے ہو گئے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر میرے جیسے چہرے کے اوپر بہت زور سے تھپڑ لگا اور میں وہیں پر گر گیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے برف کی طرح کوئی ٹھنڈا سا سانس مجھے آیا ہے، جیسے میرے ناک اور منہ میں برف کی طرح کوئی ٹھنڈی سی چیز اندر گئی ہے۔ اور ابھی جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہاں پر کھڑے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ یہ جو سامنے والا پلاٹ ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا، بلکہ اس پورے علاقے میں جنات کا بسیرا ہے۔ یہ جو پلاٹ ہے یہاں پر گھر اسی لیے نہیں بن پایا کہ لوگوں نے بہت کوشش کی یہاں پر گھر تعمیر کرنے کی، ان لوگوں نے گھر کی تعمیر کے لیے سامان بھی منگوا لیا تھا، لیکن وہاں پر ان کو گائے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جو بھی مزدور کام کرتے تھے، کام جب شروع کرنے لگتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا جیسے پیچھے سے کوئی ٹانگ مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ سیڑھیوں سے 2-3 مزدور گرے، جیسے کیسے کر کے انہوں نے ایک چھوٹی سی 4 دیواری بنا کر ایک کمرہ سا بنایا وہاں پر سامان جوڑنے کے لیے، جو انہوں نے منگوایا تھا، سیمنٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں۔ تو وہاں پر جب وہ لوگ سامان جوڑ رہے تھے، شام ہو گئی تو ان کو گائے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو جب ان لوگوں نے گائے کی آواز اسی چھوٹے سے کمرے میں سے سنی تو وہاں پر وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا گائے کی طرح ہی منہ ہے اور گائے جتنا ہی سر ہے، پیچھے سے چھوٹا سا دھڑ ہے، اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ان مزدوروں نے بس اس کو دیکھا ہے، ان میں سے ایک وہیں پر گرا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور جو دوسرا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس گھر کی تعمیر بند ہو گئی۔ وہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ نما چھت بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، گر گیا، نہ مضبوط کیسے گرا کوئی نہیں جانتا۔ اس پلاٹ میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کسی دور میں ایک
پرانا گھر ہوتا تھا جب وہ لوگ نئے نئے اس سوسائٹی میں آئے تھے. اس پرانے گھر میں کوئی معلوم نہیں کون رہتا تھا وہاں پر، کون نہیں رہتا تھا. اس پوری سوسائٹی میں ایک وہ گھر تھا، 2 اور گھر تھے. کل ملا کر اس پوری جگہ پر یہ 3 گھر تھے. اور آس پاس ایک پرانا قبرستان ہوتا تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی شک تھا کہ وہ جگہ بھی قبرستان کی ہی ہوگی جہاں پر یہ گھر بنائے گئے تھے، کیونکہ وہاں کے ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس دور میں ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اس گھر کی چھت کے اوپر ایک قبر دیکھی گئی تھی. وہ قبر نما کوئی چیز تھی، وہ کیا کوئی سیمنٹ کی ڈھیری تھی، کیا تھا، وٹ ایور. اس کے بعد جس نے وہ جگہ خریدی اس نے اس گھر کو جب گرایا تو اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی ضائع ہو گئیں، وہ اپاہج ہو گیا. اس نے وہ گھر گرا کر جگہ صاف کروا کر ایک پلاٹ بنا دیا. اس پلاٹ کو کافی عرصے کے بعد کسی نے خریدا. نہ تو وہاں پر کوئی پودا لگتا تھا، نہ وہاں پر کوئی درخت اگتا تھا، بنجر سا ایک پلاٹ تھا وہ. پھر اس کو جس نے خریدا اس نے وہاں پر یہ گھر بنانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں بنا سکے. تو یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگوں کا بہت برا حال ہوا. میرے دوست کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اسے پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی، اس سے اس کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن وہ بہت خوف زدہ رہنے لگ گیا تھا. چیختا تھا، اس کی چیخنے کی آوازیں ہم لوگ بھی سنتے تھے. پھر ان کے گھر والوں نے اسے بہت زیادہ دم کروایا، اس کے بعد جا کر وہ ٹھیک ہوا. اس سوسائٹی میں ہم لوگ بھی رہتے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی وہ جیسے آگ کے گولوں والا حادثہ ہوا. پھر اس کے بعد رات 12 بجے کا ٹائم تھا. میرے ماموں کے ایک دوست نے آنا تھا دوسرے شہر سے، تو ماموں ان کو ریسیو کرنے کے لیے بس اسٹیشن پر ماموں نے جانا تھا. تو ماموں 11:45 بجے گھر سے نکلے کیونکہ جو بس اسٹینڈ تھا وہ ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی تھا، اس سوسائٹی کے قریب بنتا تھا. ماموں جب نکلے تو ابھی ماموں کو نکلے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ماموں واپس آ گئے. اکثر ماموں ہمارے پاس رہتے تھے. تو امی وغیرہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم تو اپنے دوست کو لینے گئے تھے. تو ماموں نے یہ کہا کہ جیسے میں بائک لے کر باہر نکلا ہوں، سوسائٹی کے گیٹ تک گیا ہوں تو مجھے اس طرف ایک عورت دکھائی دی ہے سفید لباس میں. اس کا 7 سے 8 فٹ قد تھا. وہ وہاں پر بالکل سوسائٹی کے گیٹ کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی. وہاں پر واچ مین بھی ہوتے تھے. وہ واچ مین ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ سردی کے موسم میں بیٹھ کر پہرا دیتے تھے. وہ جو واچ مین تھے ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا. پتہ نہیں وہ پہرا دینے پوری سوسائٹی میں گئے ہوئے تھے یا کہاں پر تھے. تو ماموں کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر اس عورت کو دیکھا ہے، اس کی کمر تھی گیٹ کی طرف، لیکن اتنا بڑا قد کسی انسان کا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، بازو بھی بہت لمبے تھے. ماموں وہیں سے واپس آ گئے، ڈر گئے، آگے گئے ہی نہیں. ماموں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس کو ایک اور دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیا اور اپنے اس دوست کو فون کر دیا کہ وہ تمہیں ریسیو کرنے آ رہا ہے. ان کا دوست ان کے گھر چلا گیا. صبح ماموں اپنے دوست کی طرف گئے، اسے ساری بات بتائی. ہم لوگ اس سوسائٹی میں 1 سال رہے تھے. اس کے بعد ہم نے اس سوسائٹی کو چھوڑ دیا تھا. شام ہوتے ہی وہاں پر ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے تھے. فرسٹ آف آل وہ جو سوسائٹی تھی وہ آبادی سے بالکل دور تھی، یعنی مین جو سٹی تھی، شہر تھا، اس سے دور تھی. اور وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ پوری سوسائٹی جو تھی شاید وہ بھی قبرستان کا ہی حصہ تھا، جس حد تک وہاں پر جنات تھے. واچ مین سے جب میرے ماموں نے اس بارے میں بات کی تو واچ مین نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب پہرا دے کر آتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ہمیں اکثر رات کے ٹائم عورتیں دکھائی دیتی ہیں. جس گلی میں جائیں وہاں سے آگے سے گزر رہی ہوتی ہیں. جب ہم لوگ اس گلی میں جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں. کبھی کالے لباس میں نظر آتی ہیں، کبھی سفید لباس میں نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ ایک واچ مین نے ماموں کو یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ سخت بارش ہو رہی تھی. ہم لوگ تو پہرا دیتے ہی ہیں، ہم لوگوں کی مجبوری ہے، ہم لوگوں نے پوری گلی میں ایک راؤنڈ لگانا ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کی ہر گلی میں. تو جو سوسائٹی کے بیک ایریاز تھے جہاں پر ابھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی گھروں کی، کچھ گھر آباد تھے. وہاں پر ایک گھر تھا، وہ گھر جو تھا وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، گیٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے، پینٹ وغیرہ ہونے تھے اس کے. تو واچ مین کہتا ہے جب ہم لوگ 2 آدمی ہوتے تھے اس گلی میں، جب ہم لوگ داخل ہوئے ہم لوگ بائک پر تھے، ہم لوگوں نے اس کی جو گیٹ والی دیوار ہوتی ہے
اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھے دیکھا۔ رات 1 بجے چھوٹی سی بچی وہاں پر بیٹھ کر بارش میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی، بہت خوفناک بچی تھی۔ ہم لوگوں نے جب ٹارچ اس کی طرف کی، ہم لوگوں کو نظر آئی، ہم لوگ فوراً بائک ہم لوگوں نے واپس ٹرن کر لیا۔ تو جب پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے اس سوسائٹی کے عجیب و غریب واقعات ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنے۔ میرے اس دوست کو بہت دم وغیرہ کروائے گئے کیونکہ وہ بہت ڈرتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ میرے کانوں میں ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں رات کو جب میں سوتا ہوں، تو کوئی اونچے اونچے سانس لیتا ہے میرے پاس، اور میرے سینے کے اوپر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سینے کے اوپر کوئی چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں نے 1 سے 2 دفعہ کسی مخلوق کو بھی دیکھا ہے اپنے کمرے میں۔ پھر اس کو دم وغیرہ کروائے گئے، وہ تب جا کر ٹھیک ہوا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن وہ عشاء اور مغرب کی نماز پڑھنے باہر نہیں جاتا تھا، وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر جب اس کا علاج ہوا تو وہ ٹھیک ہوا۔ وہاں کے معاملات جو میرے ماموں نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، جو میرے دوست کے ساتھ، اور میں نے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتیں سنی، وہ ایسا عجیب و غریب وہ سوسائٹی تھی، ٹاؤن تھا۔ وہاں پر مغرب کی اذان کے ساتھ جتنی بھی دکانیں ہوتی تھیں وہ موسٹ آف بند ہو جاتی تھیں، کوئی 1-2 ہوتی تھی جو مسجد کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی، وہ کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ باقی جو ٹاؤن کے اندر کی جو شاپس تھیں وہ بند ہو جاتی تھیں، جو مین پر ہوتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاپ کے باہر کوئی آیا ہے، لیکن وہ شاپ کے اندر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے، سامنے دروازے میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مرد حضرات بھی انہوں نے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ ایک شاپ کیپر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا، بوڑھے بابا جی تھے، لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں اور اس پر وہ جھک کر چل رہے تھے، میری شاپ تک آئے ہیں، باہر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، میری شاپ میں باقاعدہ دیکھتے رہے ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر اپنی شاپ کا دروازہ کھولا کہ شاید یہ بزرگ ان سے دروازہ نہیں کھل رہا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا کہ ان کو میں اندر لے کر آتا ہوں، ادھر میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت جلدی شاپ بند کر دیتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے، اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ سوسائٹی چھوڑ دی۔ ہم لوگ پہلے رینٹ پر تھے، پھر ہم لوگ ایک اور جگہ پر گئے، وہ محلہ ٹائپ تھا شہر کے اندر، وہاں پر ہم لوگوں نے رہنا شروع کیا۔ وہاں پر اللہ کا شکر ایسے کوئی معاملات نہیں ہوئے۔ ہم لوگوں کی وہ جو سوسائٹی تھی وہاں پر اتنی بلیاں تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی زیادہ بلیاں آتی کہاں سے ہیں۔ ہر گھر کے آگے بلی، ہر چھت کے اوپر بلی، ہر گلی میں بلی، یہاں تک کہ اکثر ہم لوگ عصر کے ٹائم وہاں پر ایک گراؤنڈ ہوتا تھا سوسائٹی کا ہی، وہاں پر لڑکے فٹ بال اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک جگہ پر جھولے بھی لگے ہوئے تھے۔ کرکٹ والی سائیڈ اور فٹ بال والی سائیڈ ایک طرف تھی اور جھولوں والی سائیڈ ایک طرف تھی۔ جس طرح وہ جھولے تھے وہاں پر اپنی آنکھوں سے 15 سے 20 بلیاں ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھی دیکھی، تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی جنات ہی ہیں۔ بہت زیادہ بھیانک منظر ہوتا تھا جب شام ہوتی پوری سوسائٹی سنسان اور ویران ہو جاتی تھی، صرف وہ لوگ باہر نکلتے تھے جن کو کوئی کام ہوتا تھا یا پھر جو چوکیدار ہوتے تھے، بس۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بے شک جتنی بھی خوبصورت سوسائٹیاں بنی ہوں جو بالکل شہروں سے باہر بنائی جاتی ہیں، وہاں پر ہمیشہ گھر لینے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہوں پر بہت سے جنات ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی دیکھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل کوئی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اور نوشین ڈیلی روٹین پر میں ولاگنگ کرتی ہوں، میرے اس چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ نیلا وائس آفیشیل اینڈ ہارر ناولس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ریئل گھوسٹ سٹوری میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں۔ اپنے پیرنٹس کا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا
سب کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔